بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترمین مکرمین سامعین، بزرگوں، عزیز بھائیوں، پیچھے اللہ نے تقوی دا تذکرہ فرمایا، طہارت دا تذکرہ فرمایا کہ اگر بیوی انہاں خاص دنوں دے اندر ہے، حیض دی حالت دے اندر ہے، تو اس گندگی کولو بچو، تقوی اختیار کرو. اگر کسے کولو کوئی گناہ ہو گیا ہے تو سچے دل دے نال توبہ کرو. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ پاکیزگی نو پسند کردا ہے، اور جو پاک ہوندا ہے توبہ کر کے اللہ اس نو بڑا محبوب رکھدا ہے. اب رب تعالی نے بیان فرمایا تو پیچھے فرمایا سی واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین. اللہ کو ڈرو، تقوی اختیار کرو. اب رب تعالی نے فرمایا تقوی دا مقتضا یہ ہے کہ اللہ جس طرح پاک ہے تو اللہ دے نام بھی پاک نے. انہاں دے ادب اور احترام دا تقاضا ہے کہ اللہ دے نام نو آر نہ بڑھاؤ اور ڈھال نہ بڑھاؤ. دور جہلیت دے اندر یہ ہے کہ لوگ قسم اٹھا لیندے سن نیک کام نو چھوڑن دے ہوتے، یعنی اسا کسے درمیان دے اندر صلح نہیں کراونی اور کسے دے نال صلہ رحمی نہیں کرنی. نیکی دے کام دے ہوتے قسم اٹھا لونی، وقت آکھنا کہ اساں قسم اٹھائی ہے اس واسطے اساں قسم نو پورا کرنا ہے. تو اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ دے نام نو ڈھال نہ بڑھاؤ، نشانہ نہ بڑھاؤ، اور انج کرو اگر کوئی نیکی دے ہوتے قسم اٹھائی ہے ایسی میں نیکی نہیں کرنی، مثلا بندہ تو نماز نہیں پڑھنی، قسم اٹھا لیا ہوں وہ تو پورا کرنا واجب نہیں، وہ توڑنا واجب ہے. انہوں توڑ دے قسم نو، توڑ دے وہ کفارہ ادا کرے. وہ کیا کرے؟ کفارہ ادا کرے. وہ کو پہلے انہاں آیت دا شان نزول ہے. حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ اپنے داماد دے نال بشیر میں نعمان دے نال کچھ انہاں دے نال آپس دے اندر تکرار ہو گیا کسے گل دے ہوتے. جو تکرار ہویا آپس دے اندر انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں تیرا خیال نہیں رکھنا، تیرے نال صلہ رحمی نہیں کرنا، تیری نصرت امداد نہیں کرنی، میں تیرے نال بول چال نہیں رکھنا، تیرے نال میرا اٹھنا باونا نہیں ہے. اس وقت ناراض ہو گئے لوگ. جس وقت پوچھیں تیرا اپنا ہے، داماد ہے، جوئی ہے، اس واسطے انج کیوں کیتے؟ تو وہ آخر میں قسم اٹھائی ہے اس واسطے میں تو قسم پورا کرنا ہے. تو مفسرین نے لکھیا کہ اللہ نے فرمایا آج تک نازل ہو گیا اللہ دے اس نا نو قسم اٹھا کے
اس نو آڑ نہ بڑھاؤ، ڈھال نہ بڑھاؤ، بلکہ قسم دا کفارہ ادا چا کرو، کیونکہ اللہ دی حلال کردہ چیز نو بندہ حرام پیا کردہ تے حرام کردہ چیز نو حلال پیا کردہ ہے۔ یہ تو اللہ نے حلال کیتا کہ رشتہ دار جہاں انہوں دے نال صلہ رحمی کرو، اس نو سلوک دے نال پیش آؤ، اور آپس دے اندر کوئی لڑائی تے جھگڑا انہوں دے درمیان دے اندر صلح کرا دیو۔ نیکی دا کام ہے تے نیکی دے کام دیو، تو تسا قسم اٹھان دیو او دا کفارہ ادا کرو۔ تو پھر قسم جو ہے اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے دے اندر آیا، 18ویں پارے دے اندر سورۃ نور دے اندر اللہ نے بیان فرمایا، جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دوتے منافقین نے تہمت لئی، جدوں نہ تہمت لئی اے مستہ بن اساسہ ایک نامی ہے، وہ بھی تیرے بھانجا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا، وہ بھی انہوں دے اندر ملوث ہو گیا۔ جس وقت وہ ملوث ہوئے وہ نام بھی آیا تو حضرت ابو بکر صدیق انہوں دی کفالت کرتے سن، انہوں دے تے مال خرچ اپنا کرتے سن، دیکھ بھال کرتے سن۔ حضرت ابو بکر صدیق نے قسم اٹھائی، اج کو بعد میں یہ تے مال خرچ نہیں کرنا، یہ نال صلہ رحمی نہیں کرنا، یہ نال احسان نہیں کرنا، احسان دا یہ بدلہ ملیا میں یہ احسان کرتا رہا، آج میری بیٹی دے تہمت اس بھی تہمت لاؤن والے دے وچ شامل ہو گیا ہے، اس واسطے ناراض ہو گئے، قسم اٹھائی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آیت نمبر 22 ہے، سورۃ نور ہے، 18واں پارہ ہے۔ اللہ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، فرمایا جنہوں میں اللہ نے بزرگی عطا فرمائی ہے، جنہوں میں اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے، جس میں اللہ نے فراخی عطا فرمائی ہے، جس میں مال دولت دے دیتا ہے، جس میں علم عطا فرمایا ہے، ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، انہوں اے نہیں جچدا، انہوں اے نہیں چھکدا، انہوں اے سونا نہیں لگدا، او دی شان دے اندر نہیں ڈھکدا کہ میں اس نو مال دیتا ہے تے اگوں ہوا تے میں دوسرے تے خرچ نہیں کرنا۔ فرمایا ان یؤتوا اولی القربى کہ عطا کرے قریبی رشتہ داراں اور مساکین نو اور مہاجرین فی سبیل اللہ، اللہ دی راہ دے اندر ہجرت کرن والے نو۔ فرمایا ان دی قسمان نہیں اٹھاؤنیاں، قسم بندہ اٹھایا بھی ہے نیکی دے اوتے، میں نیک مال خرچ کیوں نہیں کرنا، صلہ رحمی نہیں کرنا، اپنی قسم دا کفارہ چا دے وے تے اونجے دا اونجے رہ جاوے۔ فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اس کو درگزر کرنا چاہیے، اس نو معاف کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تساں پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہیں بخش دے؟ جو تہاڈی آرزو تمنا یہ ہے کہ اللہ سن معاف کرے تو دوسرے نو کیا کرو، معاف کر دیتا کرو۔ درگزر والا معاملہ کی تو انسان ہے، غصہ ہر کسی دے اندر اللہ نے رکھیا ہے، حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے اندر بھی اللہ رکھیا ہے۔ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میں غصے دی حالت دے اندر ہوں، فرمایا میں بھی بشر ہاں، اغضب کما تغضب البشر، حدیث پاک دے الفاظ ہیں، جس طرح تونوں غصہ ہوندا ہے میں محمد الرسول اللہ نو بھی غصہ ہوندا ہے، اس واسطے غصہ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی ہوندا ہے۔ انسان دے اندر اللہ نے پیار بھی رکھیا ہے، نرمی بھی رکھی ہے، غصہ بھی اللہ نے رکھیا ہے، خود اللہ دی ذات دے اندر بھی ہے۔ اللہ بھی جس وقت غصے دے اندر ہوندا ہے، غضب دے اندر ہوندا ہے، ناراضگی دے اندر ہوندا ہے، قوماں نو اللہ تباہ و برباد کر چھوڑیا ہے۔ لیکن اللہ دی یہ صفت بھی ہے، جتے غضب ہے، غصہ ہے، ناراضگی دے اظہار کر دیں تو اللہ پاک اس وقت فعفو معاف بھی کر دیں، اللہ درگزر بھی کر دیں۔ اللہ فرمایا یہ بندہ میں اللہ نو پسند ہوندا ہے کہ میری صفت اس دے اندر پائی جاندی ہے۔ میں اللہ اگر ہر کسی دی غلطی دے اوتے پکڑاں تو زمین دے اوتے کوئی چلن والا چل نہیں سکدا، کوئی پکھی پرندہ بھی نہیں رہ سکدا، کوئی جانور بھی نہیں رہ سکدا، کوئی نہیں رہ سکدا، کیونکہ انہاں گناہ کرن والے دی شامت دی وجہ کولوں انہاں دے اوتے بھی اللہ دا عذاب آ جاندا ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جڑا بندہ گناہ کرتا ہے گناہ دی وجہ کولوں اللہ بارشاں روک دیندا ہے، جدوں بارشاں روک گیاں وہ آپ بھی تکلیف مصیبت دے اندر پکھی پرندے بھی مردے نے، جانور بھی مردے نے، اللہ دی رحمت کولوں جو ہے محروم ہو جاندے نے۔ تے فرمایا میں اللہ بھی ہر جگہ ہر گل دے تے پکڑاں تے ایتھے کوئی راہ نہیں سکدا، کوئی نظام چل نہیں سکدا۔ تو اللہ فرمایا میرا ابو بکر صدیق تو چلو کوئی ہور انج کریا تیری شان نال ترل دی کسی دی شان نہیں ہے، پیغمبریں کو بعد مقام ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے۔
جس طرح اللہ دے قرآن نے خود بیان فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. لوگ ہاں کئی ایسے فرقے بھی ہیں جڑے امامے دا مقام تے مرتبہ انہاں کول صحابہ کول زیادہ حتیٰ کہ پیغمبریں کول بھی زیادہ مندے ہیں. حالانکہ انج نہیں اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا 5واں پارہ ہے اسے مقام دے بیان کرنے فرمایا پہلا نمبر ہے انبیاء دا وقت صدیق دا نمبر وقت شہداء دا نمبر وقت صالحین تے نیک لوگاں دا نمبر. تو بہرحال جس وقت ابوبکر صدیق نے یہ آیت سنی اس وقت اپنی قسم تروڑ دی کفارہ ادا کیتا اس کو دگنا مال خرچ کرنا شروع کر دیتا. یہ ایمان دی شان ہے. یہ ایماندار بندے کا مقام ہے کہ جس وقت مسئلہ سمجھ آ جائے وہ تو دوتے عمل کرنا ہے. تو قسم جو ہے 3 قسم دی ہے. قسم 3 قسم دی ہے. ایک قسم ہے لاغو. یہ 3 قسم ہیں. ایک قسم ہے لاغو, ایک ہے غموس, اور تیجی قسم ہوندی ہے منعقدہ پکی قسم. ایک ہوندی ہے لاغو. لاغو دا معنی بیہودہ قسم, اور ہر وقت قسم اٹھاندا رہے بندہ تو وہ مواخذہ نہیں ہے, نہ کفارہ ہے نہ اللہ مواخذہ لیندے, لیکن ادب تے احترام دا تقاضا ہے ہر گل دے تے قسم بندہ نہ اٹھاوے. اور دوسری یہ دے نہ پکڑ ہے نہ کوئی گناہ گمنا ہے اور نہ یہ کفارہ ہونا. ہر جس طرح عرب دے اندر دستور ہے واللہ تاللہ باللہ اس طرح دی قسماں اٹھاندے سن. اور دوسری قسم ہے قسم غموس. قسم غاموس یہ ہے کہ بندہ انج آ کے گزرے ہوئے زمانے دے اندر بندہ آ کے جس طرح انہوں نے کسی خبر دیتی ہے بزرگوں نو کہ فلانا بندہ لاہور گیا ہے, یہ اس دے اعتماد کر کے اس لگے قسم اٹھا دیتی ہے. تیجے بندے نو آتا ہے کہ فلانا بندہ لاہور ہے, حالانکہ اس کو پورا پتہ نہیں ہے اور یہ جھوٹ مارن دا ارادہ بھی نہیں ہے, لیکن یہ دل دے اندر یہ ہے کہ وہ کیا ہے لاہور ہے کیونکہ میں نے خبر پہنچی ہے. یہ ارادہ جھوٹ مارن دا نہیں ہے, لیکن انہوں نے پتہ نہیں ہے, انہیں ارادہ نہیں کیتا, انہیں قسم اٹھا دیتی ہے کہ اللہ دی قسم وہ ضرور کیا ہے لاہور گیا ہے. تو یہ ہے کہ وہ بندہ کفارہ ادا کرے. اور تیجی قسم ہے قسم منعقدہ, بلکہ منعقدہ وہ جان بوجھتے بندہ جھوٹ ماردا ہے وہ غموس قسم ہے. وہ یہ ہے کہ بندہ توبہ طائب ہوئے, کیا کرے توبہ کرے گناہ کیتا ہے. اور منعقدہ پکی قسم ہے یعنی گزشتہ دے اتنے جھوٹ مار دے بندہ, جھوٹ مار کے آدھا ہے قسم اٹھا دے فلانا بندہ لاہور ہے, حالانکہ انہوں پتہ بھی ارادہ بھی کیتی بیٹھا جھوٹ مارن دا, قصد بھی ہے ارادہ بھی ہے, جھوٹی قسم اٹھایا سی تے پکی قسم اٹھائی بیٹھا ہے. او دا کفارہ اللہ دے پاک قرآن نے بیان فرمایا ہے او دا کفارہ ہے. او دا کفارہ تذکرہ بھی اللہ دے قرآن نے 7ویں پارے دے اندر بیان فرمایا ہے. بیان کردے ہوئے فرمایا دوئے قسمیں تذکرہ اس مقام دے بھی بیان کردے ہوئے فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, نہیں مواخذہ کردہ اللہ, نہیں پکڑدہ اللہ باللغو لاغو قسم دے نال, یعنی بیہودہ قسم جڑا بار بار قسم اٹھائے او دا نہ مواخذہ ہونا آخرت دے اندر نہ او دا کفارہ ہے. ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان, ہاں لیکن اللہ نے پکڑنا ہے مواخذہ لگنا ہے بعد پرس کرنی ہے اس قسم دی بما عقدتم الایمان جڑیاں تسا قسماں پکیاں اٹھاندے ہو. او دا کیا ہے کفارہ؟ فکفارتہ اطعام 10 مساکین, او دا کفارہ یہ ہے کہ تسا 10 مسکیناں نو کھانا کھلاؤ, 10 مسکیناں نو کھانا کھلاؤ. من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم, فرمایا اوسط درجے دا, درمیانہ درجے دا, جس طرح اپنے اہلیکم اپنے گھر دے اندر کھاندے ہو, گھر والے نو کھواندے ہو, صبح تے شام دا کھانا انہوں نے کھواونا 10 مسکیناں نو. او کسوتہم, یا ہے کہ انہوں نے 10 بندے نو کپڑا پواونا ہے, 2 کپڑے, جس طرح 2 کھانے 2 وقت دے کھانے صبح شام دا, انہیں 2 کپڑے یا چادر تے قمیص, یا ہے کہ قمیص تے سلوار, یا ہے کہ پگڑی تے قمیص, یا پگڑی تے چادر, جس طرح 2 کپڑے انہوں نے دینا ہے. او تحریر رقبہ, یا ان کرنا ہے کہ غلام آزاد کرنا ہے. اگر یہ نہیں کر سکتے فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ, اگر تساں 10 مسکینوں کھانا بھی نہیں کھلا سکتے, انہوں نے کپڑا بھی نہیں پوا سکتے, ہاں کھانا کھلاؤ پکا تاں بھی ٹھیک ہے, نہ تو جس طرح
اساں فطرانہ ادا کر دے سے 2 کلو دانے یا 4 کلو جو تاں بھی ٹھیک ہے، 2 ٹائم دے انہوں دینے نے۔ تو فرمایا اگر اے نہیں کر سکتے فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، اگر اے نہ پو تو 3 دن لگاتار تسا روزے رکھ لیں۔ اے کفارہ کس دا؟ قسم دا، پکی قسم جڑی اٹھاندا ہے بندہ جھوٹ ماردا ہے تے او دا کفارہ اللہ نے بیان فرمایا ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، اے او کفارہ ہے جڑا تسا قسماں اٹھاندے ہو۔ واحفظوا ایمانکم، اپنے قسمیں نو محفوظ رکھو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اللہ اپنے احکام بیان کردا ہے تاکہ تسا اللہ دا شکریہ ادا کرو۔ تو اس مقام دو تے اللہ نے وہ قسمیں تذکرہ کر کے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ، دیکھو قرآن دے اندر لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اس کو پچھلی آیت میں کیا ہے ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، نہ بناؤ اللہ نو، اللہ دے ناں نو عرضۃ لایمانکم نشانہ، عرضۃ دمانہ عرضۃ لایمانکم اپنے قسمیں دی ڈھال نہ بناؤ، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، ایک تساں نیکی نہ کرو، ان تبروا وتتقوا تساں صلہ رحمی نہ کرو، ان تبروا وتتقوا اور تقوی اختیار نہ کرو، ان تصلحوا بین الناس لوگاں دے درمیان دے اندر صلح نہ کرو۔ اس وقت اس قسم دی قسم نہ اٹھاؤ، اگر اٹھایا ہے تو وقت ان کرو قسماں نو تروڑ دیو، تروڑ کے تے کفارہ اس دا ادا کرو کہ واللہ سمیع علیم، اللہ سنن والا بھی ہے تے جانن والا بھی ہے۔ جس وقت قسم تساں تروڑنی ہے اللہ تو اس وقت تساں توبہ تے بھی ہونا ہے، واللہ سمیع علیم، جس وقت تساں قسم پہ اٹھان دے آوے اس ارادے تے قصد نو بھی اللہ جان والا ہے، واللہ سمیع علیم۔ تے ہن جڑا قسم تروڑ کے او دا کفارہ پیدا کر جو علیم، اس نو بھی اللہ جانن والا ہے۔ اللہ نو پتہ ہے، اللہ خود حکم دیتا ہے کہ ان کرو قسم ہی ہو جن نیکی چھوڑن دے تے کرو، قسم تروڑ دو تو دا کفارہ ادا کرو، جس طرح اللہ دے پاک رسول نے قسم اٹھائی۔ اللہ فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اج کول بعد میں شہد کھانی نہیں ہے۔ اللہ فرمایا میری حلال کردہ چیز نو حرام کیوں کیتا ہے؟ اپنے وجود تے جسم دے ہوتے میرا پیغمبر، ایک تا اللہ دا پیغمبر عالم الغیب کوئی نہ آئی کہ کل نو اندہ حکم اللہ نازل فرماؤنا ہے، دوسرا مختار ہے کل بھی اللہ دا پیغمبر نہیں، اپنی جان دے ہوتے بھی اللہ دے پیغمبر نو اختیار نہیں ہے۔ اللہ فرمایا میرا پیغمبر کفارت ادا کر قسم دا جنہی میں حلال کردہ چیز حلال کیتی اس نو حلال سمجھنا پونا ہے، جس نو میں حرام کیتا اس نو حرام سمجھنا پونا ہے، کفارت ادا کر میرا پیغمبر تے وقت شہد نو میں جو شفا بنائے اس نو تے کھاونا ہی کھانا ہے۔ اللہ فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ نہیں پکڑدا، نہیں اللہ مواخذہ لیندا باللغو فی ایمانکم تواڈی لغو قسمیں دے اوتے بےہودہ قسمیں دے اوتے، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن اللہ مواخذہ لیندا ہے بما کسبت بما عملت قلوبکم، جڑا کوئی تسا قسم پہ کر دے ہو، ارادہ پہ کر دے ہو، قصد کر کے تسا جھوٹی قسم پہ اٹھان دے ہو، فرمایا بما کسبت قلوبکم، او دا اللہ ضرور مواخذہ لونا ہے۔ اس واسطے توبہ طیب ہو جاؤ، توبہ جا کرو اللہ سارے کو غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، جان بوجھ کے اساں نہیں کیتا کہ جھوٹی قسم چا اٹھائی ہے، یا ہے کہ سن پتہ کوئی نہ کہ فلاں بندے دے اوتا سا اعتماد چا کیتا ہے، اعتبار کر کے سویں قسم اٹھا چھوڑی ہے۔ اس واسطے ولا
ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم انہاں پختہ قسمیں دے اتے ضرور اللہ مواخذہ کرنا ہے دنیا دے اتے کفارہ ادا کرو آخرت دے اندر توبہ طیب ہو جاؤ تاکہ اللہ معاف کر دے کیوں واللہ غفور حلیم اللہ معاف کرن والا ہے اللہ بخشن والا ہے اس وقت تو طیب تو میں طیب ہو جاؤں تو قسم تروڑ کے جس میں کفارہ چاہتا کرنا اللہ معاف کر چھوڑنا ہے حلیم اللہ بردبار ہے اللہ حوصلے والا ہے اللہ جو ہے بردبار ہے صبر والا ہے فوری تو ان پکڑیندا نہیں بلکہ اللہ مہلت دیندا ہے تاکہ گناہ کو بچ کے اگر کر بھی بیٹھے تو وقت تقوی دو اتگوارہ کردا ہے تقوی تقاضا کردا ہے کہ توبہ سچے دل دے نال کرنا تیرا کام تے سارے گناہ معاف کر دینا اللہ دا کام جو رب تعالی من حق سے عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا برحمتك يا ارحم الراحمين محمد رسول الله